अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज का जो आखिर कब तक है, हम इसको आज़ादी स्पेशल का नाम भी दे रहे हैं क्योंकि आज 78 साल हो गए पाकिस्तान को मार से वजूद में आए हुए। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या खोया, क्या पाया, और कायद का पाकिस्तान जो था वो क्या था और अब का पाकिस्तान क्या है। इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे दीवार जिसके साथ जुड़ी हुई है, हमारा हमसाया, और जिसने अभी तक हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया, उसके उसके जो रवैये थे, उसके जो एक्शंस थे, उससे हमें कितना नुकसान पहुंचा। और हमें आने वाली जो सबसे बड़ी बात आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारी मौजूदा जनरेशन है और आने वाली जनरेशन जो हमारी फ्यूचर के पिलर्स भी हैं होंगे, उनको हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां कुछ पता है या फिर अगर नहीं पता तो उनको कौन बताएगा, क्योंकि डे बाय डे जो है ये जो माजी है वो हमने जो है इरेज कर दिया है। अब ये पता नहीं डेलिबरेटली किया है कि इसके पीछे कोई साजिश थी। मेरे साथ स्टूडियोज में आज मेहमान है कर्नल अमजद करीम रंधावा साहब। मैं बताता चलूं कि रंधावा साहब जो हैं ये अरफा करीम रंधावा के फादर भी हैं। वेलकम टू द शो जी, इट्स ऑनर कि आप हमारे साथ हैं। सलीम भट्टी साहब, इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन आज जाहिर है कि हमारा आज़ादी स्पेशल है तो पॉलिटिक्स पे बात नहीं होगी। इसके अलावा मेरे साथ ज्वाइन किए हैं सीनियर साफी हैं, एंकर पर्सन है एहसन जिया साहब ने। एहसन भाई, वेलकम टू द शो। रंधावा साहब, कैसे देखते हैं 78 जो है आज आज़ादी का हम जश्न भी मना रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं, कैसे देखते हैं ये पूरा? थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी, जैसे थैंक यू वेरी मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे बुलाया इस मौजू पे। तो मेरी जो पहचान जो आपने इंटरव्यू में भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं अरफा करीम का वालिद हूँ और मैंने कौम की बेटी थी ना जी, तो उसके लिए उसी हवाले से ही मैं, क्योंकि अब मैं उसी के मिशन को लेके आगे चल रहा हूँ और उसकी लेगेसी को, जो इंस्पिरेशन स्टोरी है यूथ को बताने के लिए, और जो आज का मौजू भी है। यस, आपकी बात जो कही गई कि शायद हम एज सीनियर्स या एज जनरेशन उस तरीके से बैटन जो आगे हमने अपनी नौजवान नस्ल को हवाले करना था, हम उस प्योरिटी में या उस ओरिजिनलिटी में शायद वो नहीं कर सके। और उसमें प्रायोरिटीज़ और तालीम और टेक्नोलॉजी और जो आपने हमसाया मुल्क की भी मिसाल दी, तो हमारे पास इस तरह से और बहुत सारे कंटेम्प्रेरी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे जैसे आज जो उनका डायस्पोरा है इंडिया का, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IITs जो उन्होंने 1950s में बनाने शुरू किए थे, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, उन्होंने गेन किया, उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला। और दूसरा वो जो माइंड सेट है उसके लिए बच्चों को, यूथ को ये बताना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें बताएं कि हमारी ऑर्गेनिक, जो इकबाल ने भी कहा था कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, कि अपनी पहचान जो है वो उन्हें बताएं, अपनी खुद ही का बताएं, सो दैट वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शटर ना हो और वो जो उनका अपना पोटेंशियल है वो उसको प्रॉपर रियलाइज कर सके। तो आप कहाँ खड़ा देखते हैं आज के पाकिस्तान को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ऑफ 1947? बहुत तरक्की हुई है जी। नेचुरली हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें, घरों में, अपनी पर्सनल लाइफ में हमें बहुत सारी, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में यानी हमें जो सहूलियात मिली हैं, कहाँ एक एसी भी नहीं पूरे शहर में होता था हमारे बचपन में, अब हर बेडरूम में एसी है तकरीबन। और इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, हमारी हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत एडवांसमेंट है। मैं ये सिर्फ समझता हूँ कि उसकी जो डायरेक्शन कीपिंग है, जो एक इंटरनल मॉरल कंपस होती है जिससे आपका जो एक ट्रू नॉर्थ है वो फिक्स होता है, यानी आप डे टू डे प्रायोरिटीज को सिलेक्ट करते हैं, उसमें थोड़ी कमी है। एंड होपलेसनेस नहीं है, यूथ वाइब्रेंट है एंड दे आर रेडी टू डू समथिंग। राइट, आपका टेक आगे चलते हैं। बड़ी साहब, कैसे देखते हैं आज 78 जो है हम दिन मना रहे हैं आज़ादी का, और ये जो सफ़र है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 22 साल के बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे, सेंचुरी हो जाएगी। वो क्या कहते हैं कि कौमों की जिंदगियों में ये नहीं है, लेकिन एनी हाउ 78 साल बहुत साल होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ खड़ा है पाकिस्तान आज? शुक्रिया काशिफ साहब। सबसे पहले तो मैं आप सबको, जो साथ मेरे कोलीग बैठे हैं, आप भाई, और पूरे पाकिस्तान की कौम दुनिया में जहाँ भी मौजूद है,
سب کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہم پاکستان نامی ایک آزاد مملکت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیٹھے تو ہوئے ہیں ہم آزاد مملکت میں اور 78 برس بیت گئے. اگر ہم ان 78 برسوں کا احاطہ کریں بحیثیت مجموعی ایک قوم کی صورت میں تو میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہوں اپنے بھائیوں کی باتیں سن کر. میرے بڑے بھائی بھی ہیں, مطلب رنداوا صاحب نے جیسے کہا کہ جی ہر گھر میں اے سی آ گیا. برادر بات یہ ہے کہ یہ چیزیں زمانے کے ساتھ ترقی کر کے آنی ہی آنی تھیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کا حصول جس عظیم مقصد کے لیے کیا گیا تھا کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے ہیں؟ کیا بحیثیت ایک قوم کے ہم ان مقاصد کے حصول یا اس کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں؟ قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے, ہمارے دیگر مشاہیر نے پاکستان کے خواب دیکھے, پاکستان کے لیے جدوجہد کی. ہم سب کے والدین نے, آج کاشف صاحب آپ بتا رہے تھے مجھے کہ آپ کے والدین بھی مائگریٹ کر کے پاکستان آئے ہندوستان سے, مشرقی پنجاب سے. میرے والدین بھی, میرے دادا بھی, میری دادی بھی اور میرے دیگر رشتہ دار مشرقی پاکستان سے ہجرت کر کے آئے. کس لیے آئے تھے؟ میں کم از کم باقی لوگوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے ددیال یا رشتہ دار جو تھے وہ روٹی تو کھا لیتے تھے سوکھی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں تھا. میرے دادا وہاں پر سرکاری ملازم تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ریاست میں فرید کوٹ میں. یہاں بھی ہم ملازمتیں کر کے گزارے کر رہے ہیں. اس وقت بھی کوئی زمینیں نہیں تھی میرے دادا کے پاس, آج بھی زمینیں نہیں ہیں. خوشحالی اس وقت بھی تھی. مجھے بتانے والے بتاتے تھے کہ میرے دادا کے پاس 2 گھوڑیاں ہوتی تھی. پتہ نہیں اب گھوڑیاں پاجیرو تھیں اس زمانے کی یا موٹر سائیکل تھے یا سائیکل تھے. لیکن پاکستان میں جب ہم آئے تو اس لیے آئے تھے کہ پاکستان میں ہم مل جل کر محبت کے ساتھ, بغیر کسی نفرت, بغیر کسی عداوت کے ساتھ, عدل جو اسلامی عدل مساوات پر مبنی ہوگا اس کے لیے ہم یہاں کام کریں گے اور اس معاشرے میں رہیں گے. لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے یہ موبائل فون, ٹیلی فون کی دوسری ایکسیسریز, ٹیلی ویژن, سیٹلائٹ, گاڑیوں, ایک سے ایک لمبی گاڑی, سڑکوں پہ آپ چلیں آپ کو راستہ نہیں ملتا, یہ ضرور حاصل ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں ہماری قوم کے بارے میں رنداوا صاحب فرما رہے تھے کہ بڑی وائبرنٹ ہے, بڑی اس میں ہمیں علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. لیکن اس مٹی کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج اس کا تحفظ بھی نہیں کر رہے 78 سال کے بعد. 78 سال پہلے ہمارے اجداد نے, ہمارے والدین نے پاکستان کے حصول کے لیے ہجرت کی, میں تحفظ تو کیا آپ نے, لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچے, ہر گھر کے بچے پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جو ہنرمند بھی ہیں اور تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, چاہے آپ میڈیکل کے شعبے میں چلے جائیں, آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں, آئی ٹی میں جائیں, یا لیبر کلاس جو ہے یہ بہت محنتی ہے, دنیا بھر میں جا کر پاکستان کا نام روشن کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے وہ حکمران, گورا انگریز تو چلا گیا لیکن کالے انگریز کی صورت میں ہم پر مسلط ہیں, چاہے وہ فوجی حکمرانوں کی صورت میں ہو یا جمہوریت کے نام پر ہم پر حکومت کریں, ملا کی حکمرانی ہو, کسی بھی صورت میں وہ ہمارا خون چوس رہی ہیں. یہ خون آشوم چمگادڑے ہیں, چلیں یہ بھیڑیے ہیں, آگے بات کرتے ہیں, ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ادوار پہ بھی بات کرتے ہیں. حسن ضیاء صاحب یہ بات کر رہے ہیں قرارداد مقاصد جو اس وقت تھی, وہ کہ اس کا کوئی متن اور تھا, لیکن اصل مقصد سے آپ سمجھتے ہیں کہ آج 78 سال کے بعد ہم ہٹ چکے؟ دیکھیں جو قوموں کی تاریخ ہوتی ہے نا کاشف صاحب, وہ کامیابیوں اور ناکامیوں کے ساتھ مزین ہوتی ہے. مجموع ہوتا, ٹھیک ہے, وہاں کامیابی بھی ہوتی ہیں اور ناکامیاں بھی ہوتی ہیں. 78 سال آج چونکہ پاکستانی قوم کو پورے ہوئے, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے, ایک نظر پیچھے ضرور ڈالنی چاہیے ہمیں, کیونکہ جب جو قومیں اپنی جو پاسٹ ہے اس کو نہیں نہ بھولتی, ان کا مستقبل بھی اچھا ہوتا ہے, ان کا حال بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج ہم اپنے پاس کو اس بری طرح بھولے ہوئے ہیں. یہ مجھے بھی کہنا پڑے گا کہ آج اگر اپنا میڈیا سارا دن اگر آپ واچ کریں تو مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے, جب میڈیا کے اوپر 14 اگست آتی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح لے لیں, لیاقت علی بڑی خان صاحب امپورٹنٹ لے لیں, بات کی آپ, اور جو اس کے بعد آپ علامہ اقبال لے لیں, اور وہ لوگ جو تھے جنہوں نے قربانیاں دی, اس نیشن کا خواب دیکھا, اس ملک کو بنانے میں اپنا خون اور اپنی ہر طرح کی قربانی دی. آج آپ کو میڈیا پہ نہ تو ان کے نام نظر آئے ہیں, مجھے تو نظر نہیں آئے کہیں پہ بھی, اور ایک خاص انداز کے اندر آپ کی ساری آزادی کو ایک خاص طبقے کی طرف
کچھ انسٹیٹیوشن کی طرف موڑ دیا گیا ہے. اچھا آج یہ دن تھا. سوری ٹو انٹرپٹ یو, صرف یہ میڈیا کی بات نہیں ہے بلکہ آپ بینرز اور یہ جو اوور آل میں کہہ رہا ہوں نا, وہ غائب ہیں ان سے تصویریں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج ہمیں مجھے بتائیں قائد اعظم کو کتنی دفعہ ٹی وی پہ دکھایا گیا, علامہ اقبال کو کتنی دفعہ ٹی وی پہ دکھایا گیا, مولانا محمد علی جوہر کو کتنی دفعہ ٹی وی پہ دکھایا گیا, لیاقت علی خان صاحب نے کیا سروسز دی, کتنی دفعہ آج ٹی وی پر اور ہمارے پرائیویٹ چینلز پہ دکھایا گیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو 78 سال پہلے جنہوں نے اپنا آزادی کا سفر شروع کیا تھا, راستے میں کٹ مرے, ان کی لاشوں کے چیتھے اڑا دیے گئے, خون آشام جو تھی راتیں تھی جس کے اندر انہیں برباد کر دیا گیا, لیکن وہ ایک ہوپ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوئے تھے. انہیں یہ امید تھی کہ ہم ایک ایسی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں جہاں نہ صرف انہیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی بلکہ انہیں معاشی آزادی بھی حاصل ہوگی, وہ ایک عزت کی روٹی پاکستان کے اندر کھا سکیں گے. لیکن آج مجھے یہ بتائیں کہ وہ سفر مجھے لگتا ہے کہ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے, بلکہ اب یہ پاکستان سے بھی آگے کی طرف ہے. شاید انہیں اس رات کی صبح نہیں ملی, اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں اور سمندروں میں ڈوب رہے ہیں. آپ کا جو اس وقت آپ کا جو تاجر طبقہ ہے, آپ کا بزنس مین طبقہ ہے, آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے, وہ پاکستان کو چھوڑ کے کوئی بنگلہ دیش میں انڈسٹری لگا رہا ہے اور کوئی سری لنکا میں لگا رہا ہے. اچھا, آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب چند دن پہلے آپ کے فیڈرل منسٹر بتاتے ہیں کہ جناب وہ بھی, ان کا بھی برین ڈرین ہو رہا ہے, لیکن ان کا برین ڈرین کیسے ہو رہا ہے کہ ملک کی 50% جو بیوروکریسی ہے وہ پرتگال کے اندر جا کے وہ پراپرٹیاں خرید رہی ہے, اس میں سینیگال بھی آ گیا. لیکن ایک عام پاکستانی کی جو بات ابھی آپ نے کہا کہ اس ملک میں اے سی بھی لگے ہوئے, لیکن اس وقت ایک عام پاکستانی کی جو 25 کروڑ میں 90% لوگ ہیں وہ تو اپنا میٹر دیکھتے رہتے ہیں کہ 100 یونٹ سے کہیں 200 تو نہیں ہو گئے, 200 سے کہیں 300 تو نہیں ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی آپ پوری نہیں کر سکتے. ہیلتھ سیکٹر میں چلے جائیں تو آپ کی جو اس وقت صحت کی سہولیات ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ عام آدمی اس کو نہیں بیئر نہیں کر سکتا. ایجوکیشن میں دیکھ لیں, لاکھوں میں آپ کی چلی گئی. آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے, آپ میں ہم سب میرے ساتھ جتنے بھی یہ معزز ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے, شاید ہم سرکاری اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں بڑی تھوڑی سی فیسوں پہ پڑ گئے تھے. آج ان یونیورسٹی اور کالجوں کی فیسیں ہیں کہ پبلک جو ہے, عام آدمی, ماں باپ تو دے ہی نہیں, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی ہیلتھ سیکٹر کی فیسلٹیز ہو, یہ تمام کی تمام ایک خاص طبقے نے اپنے اندر کمپوز کر لیا. پاکستان کی افواج نے بڑا اچھا رول پلے کیا, انڈیا کے دانت کھٹے کیے. آج پوری دنیا میں ہزیمت ہو رہی ہے انڈیا کی, پاکستان کا نام ہر جگہ ہو رہا ہے. لیکن مجھے آج بتائیں, جب آج ایوارڈ دیے گئے, چیف آف آرمی صاحب کو ملا, ویل اینڈ گڈ. آرمی آپ کے فضائیہ کے سربراہ کو ملا, ویل اینڈ گڈ, بالکل ٹھیک تھا, ڈیزرونگ کیس ہے. یہ مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کو یاد مل رہا ہے یار, آپ کے عطا تارڑ صاحب کو مل رہا ہے یار, آپ نے بلاول بھٹو زرداری کو مل رہا ہے. آپ نے تو انجمن بام میں ستائش بام ہی بنا لی ہے کہ اب تو ایوارڈ بھی آپ پاکستان کی جو ایک 9 عمر کو دیا گیا ہے, دس از دا ہائیسٹ ایوارڈ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایوارڈ بھی آپس میں اندر کر لیے انہوں نے. بس آپ کی نیشن کے اندر کیا برین ختم ہو گئے ہیں اور ایک خاص کلاس پیدا ہو گئی ہے. اس ملک کے اندر سے برین ڈرین ہو رہا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جتنے قابل لوگ ہیں, اور ایون اس وقت آپ تو عام پاکستان بھی بھاگ رہا ہے, آفیشل ڈیٹا ہے کہ 32 لاکھ لوگ 3 سال سر اس وقت ملک سے آپ کا بیوروکریٹ بھی بھاگ رہا ہے, وہ باہر پیسے جوڑ رہا ہے, اس کو بھی کیوں کہ کسی کو پاکستان کے اندر اپنا فیوچر محفوظ نظر نہیں آ رہا. آپ نے 78 سالوں کے بعد پاکستان کی حالت یہ کی ہے کہ یہاں کوئی رہنا پسند نہیں کر رہا, کسی کو موقع مل جائے وہ کہتا میں 1 منٹ میں یہاں سے نکلوں. تو ہمیں سوچنا ہوگا آج. 78 سال پہلے وہ جو لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دے کر, صاحب یہ کس نے سوچنا ہے, حکمرانوں نے سوچنا ہے یا پھر عوام نے سوچنا ہے؟ دیکھیں عوام تو سوچ کے تھک گئی, اس کو تو برا ہی حال کرتی ہے نا. دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس. یہ جو آپ کے اس وقت, میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں تو آج نظام کی بات کرتا ہوں, میں نہ پیپلز پارٹی کی بات, تمام حکمران ایک نظام کی بات کر رہے ہیں. اس نظام کی جس نے اس قوم کو بالکل کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے, ہلنے نہیں دے رہے, اور وسائل کے تمام سوتوں پر قابض ہو گئے ہیں. مثلا اس طرح پاکستان میں کبھی بھی نہیں تھا. میں ذرا رضاوت صاحب مجھے بتائیے گا, بڑی الارمنگ بات ایک تو انہوں نے کی کہ برین ڈرین جو ہے, ہم اس کو کچھ بھی کہہ لیں, لیکن یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے, یہ وہ ڈیٹا ہے 32 لاکھ کا پچھلے 3 سال کا جو گورنمنٹ کے اداروں نے دیا ہے. جیسے احسن زیاد صاحب کہہ رہے تھے, اور ہم روز اس کو بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ڈنکی لگا کے جاتے ہیں اور بےچارے جانے بھی ہار جاتے ہیں, اپنے گھر بیچ کے جاتے ہیں, وہ بھی باہر جا رہے ہیں, ان کی تعداد جو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے. اور دوسری بات جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہے, یہ بات میں بھی سوچ رہا تھا, آج دیکھ بھی رہا تھا کہ چلیں اگر ہم میڈیا کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں تو ہم جب یہ پوسٹرز دیکھتے ہیں, بینرز دیکھتے ہیں, تصویریں بڑی بڑی دیکھتے ہیں, ہمارا قائد کہاں گیا, علامہ اقبال کدھر گیا اس میں سے؟
ہم نے کیا جان بوجھ کے ان کو نگیٹ کر دیا ہے؟ کیا وہ ہمارے فاؤنڈر نہیں تھے جی؟ جی آپ کی بات بالکل بات تو سچ ہے، لیکن میں تھوڑا سا اگر جو بھی باتیں میں نے سنی، کیونکہ میرا شعبہ ہے تعلیم اور بچوں کے ساتھ، بیسیکلی ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ بھی ہے. جب ییلڈ صحیح نہ ہو رہی ہو، یعنی جنہوں پنجابی چ کہتے جھاڑ پورا نہیں اتر رہا، تھنگز آر دی اینڈ از ناٹ بینگ اچیوڈ، تو آپ بیج کو بدلتے ہیں یا بیج کو اس کے اندر ٹیکنالوجی لاتے ہیں. تو ہیومن ریسورس کا بیج یا معاشرہ تو ہیومن ریسورس ہے، ہیومن ریسورس کا بیج بچہ ہے، اور بچے کی مائنڈ سیٹ اور اس کی جو گلوبل ورک فورس، جو یہ ایکسپورٹ برین ڈرین اور برین کی بات ہے. عرفہ کریم نے 10 سال پہلے یہ بات ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ اس کا ایم ہے کہ وہ اپنی یوتھ کو گلوبل ورک لیول سٹینڈرڈز کے اوپر تیار کر کے تو ہم برین کو ایکسپورٹ کریں گے، یعنی یہیں پہ بیٹھ کے بچے اپنا کام کریں گے فری لانسنگ پہ، اپنے ہیومن آورز کو یوز کریں گے اور وہ اپلوڈ ہوگا اور اس کے پیسے آئیں گے. یہ اتنا بڑا ایشو جس کو ہم کہہ رہے ہیں مائگریشن یا باہر جانا، میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ایشو ہے کہ جو ڈنکی لگا کے یا جو لیبر والے جاتے ہیں وہ پراپرلی ان کا اگر فرض کریں وہ ایک اس نے جا کے ایک میسن کا کام کرنا ہے، تو آج کی جو گلوبل ورک فورس ہے اگر وہ اس کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو پورا کرتا ہوگا، وہ پراپر طریقے سے جائے گا، اس کو منسٹری آف اوورسیز والے تو اس کے پیسے زیادہ آئیں گے، اس کی عزت نفس زیادہ ہوگی، وہ لیگلی کورڈ ہوگا اور اس کا کانفیڈنس لیول بہتر ہوگا. ہم انڈیویجولی، میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہ 2 انسان کے جو ہمیں ایک کتاب میں بچپن میں پڑھا تھا کہ ایک دائرہ کار ہوتا ہے، سرکل آف انفلوئنس، اور ایک سرکل آف کنسرن ہوتا ہے جو سب کا ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا، یہ کنسرن ہے، سب کا ہے، کہیں یا نہ کہیں. لیکن میرے پاس میری اپنی انرجی پٹ کرنے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ وہ میرا اپنا سرکل آف انفلوئنس اپنا ہے جس میں میں کر سکتا ہوں. تو وہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، بڑے چھوٹے لیول پہ بھی ہے، بڑے لیول پہ بھی ہے، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. لیکن یہ بات بہرحال ٹھیک ہے کہ ایز اے نیشن ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جتنے لیول کا ہمیں یا جس ایمرجنسی لیول پہ ہمیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مائنڈ سیٹ بھی اور ٹیکنالوجی بھی، دونوں چیزوں کو اقبال نے اور جو پرانے تھے، جو قصص القرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ پرانی باتیں اس لیے سکھائی جاتی ہیں کہ اس سے ہم سبق سیکھیں، اس سے ہم انسپائر ہوں. ملٹری ہسٹری بھی ہمیں اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اس سے ہم لیسن لرن کریں. تو یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا اور ان کا جو ویژن تھا پاکستان کے بارے میں وہ یوتھ کو بتانا چاہیے. آپ کنر صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ینگسٹرز کو جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، ہم زیادہ پیچھے نہ جائیں تو ایون ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ بھی ڈسٹارٹیڈ ہے؟ جی بالکل، انفارچونیٹلی یہ ایسے ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اونلی، یہ کوئی 70 سال کی بات نہیں ہے، آپ ہزاروں سال، بلکہ اگر آپ اسلامک ہسٹری میں جس کو ہم ادھر بھی چلے جائیں تو جو اہل حکم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جو قلم بھی اور جو بھی ہے وہ اس کو انفلوئنس کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں تو 1947 کے بعد جب ایک آزاد ملک ملا تھا، ہمیں تو ان چیزوں پہ خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی بگننگ ہونی چاہیے تھی. we could not. لیکن ابھی پوزیٹیوٹی کیا ہے کہ آج ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ بہت ساری کتابیں بین ہیں، قائد اعظم کے اوپر ریسرچ نہیں ہو سکتی، پی ایچ ڈی نہیں مقالہ ہو سکتا، اور کئی کتابیں ہیں بین ہیں، یہ انفارچونیٹ نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آج بھی جس کے اندر طلب کی لچک ہے، اگر ہم وہ چنگاری جگا دیں اپنے بچے میں کہ پاسٹ کے متعلق جانو، تو ریسورسز اویلیبل ہو گئے ہیں. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب علم موجود نہیں ہے، اب علم ہر تک پہنچ گیا ہے. ہم نے صرف اس کی ایک ٹریگر کو آن کرنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ ہاں یہ راستہ ہے، تم چاہو تو یہ اچیو کر سکتے. رائٹ. بڑی صاحب، ایک تو مجھے یہ، کیونکہ آپ کی گو کہ ہم نے سیاسی بات نہیں کرنی تھی، لیکن آپ کی جماعت اس وقت اقتدار میں اتحادی ہے، مین اتحادی ہے، بلکہ مین پلر ہے، کیونکہ اگر زرداری صاحب تھوڑا سا اگر ادھر ہوں تو گورنمنٹ گر سکتی ہے، گرے گی نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ قائد اعظم کی جیسے ابھی یہ رنداوا صاحب نے بھی بتایا کہ ان پہ ریسرچ نہیں ہو سکتی ہے، ان پہ پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتی، اور میرے خیال میں اگر ہم اپنے فاؤنڈر کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے بلکہ کچھ بکس ان سے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے ان کے اوپر بھی پابندی ہے، تو پھر یہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جی خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعت نہیں ہے،
हुकूमत चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाई सपोर्ट कर भाई, रही ये है कोई बात सिस्टम नहीं। को, पार्लियामानी निज़ाम को मजबूत और बेहतर करने के लिए, इसलिए हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि हम अपने मशाहिर कायदे आज़म अल्लामा इकबाल या दीगर मशाहिर के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते, बैन है। पहले मुझे ये बताइए आप तीनों साहिबान, क्या हम आज आज़ाद हैं पाकिस्तान में? क्या अगर हम आज़ाद होते तो लियाकत अली खान साहब को जिस तरह शहीद किया गया और उनके कातिल के साथ जो सलूक किया गया और फिर उनकी कातिल की बेवा और उनके लवाहिकीन को, फैमिली को जिस तरह से नवाजा गया, क्या वो नवाजा जा सकता था? क्या अगर हम आजाद होते सही मानों में तो कायदे आजम को बीमारी की हालत में वो जियारत के एक रेजिडेंसी में ले जाया जाना जरूरी था, या कराची या लाहौर के किसी हॉस्पिटल में उनको दाखिल करके उनका इलाज करना जरूरी था? नहीं, वो बेसिकली जियारत में ठीक है सैनिटोरियम ना? भी था ना, ये बस अपनी सर वहां टीबी। सहूलियत क्या थी? सहूलियत क्या थी? मेडिसिन नहीं थी। फिर चले आपने रख दिया वहां भी, जब फिर आप लेकर आ रहे हैं उनको, शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसी खराब एम्बुलेंस में उनको डाल दिया गया जिसका पेट्रोल खत्म हो गया और उसके बैकअप के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, पेट्रोल नहीं था, कोई डॉक्टर भी नहीं था कि अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उनको लुक आफ्टर कर सके। क्या हम आजाद होते तो इस मुल्क में 1977 में डॉलरों की बारिश के साथ जो मुल्लाओं ने तहरीक चलाई थी पाकिस्तान की अवामी जमहूरी हुकूमत को टॉपल करने के लिए, वो मुमकिन था? क्या आज भी उसी चीज को मैं दरमियान में मुख्तसर करके बात करता हूं कि बाजौड़ में, बलोचिस्तान में और साथ माजरत के साथ इस्लामाबाद में इस वक्त जो हो रहा है, हमारे इस्लाम के ठेकेदार जो हमारे मुल्क के इदारों के साथ कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन था? इनको कहां से आशीर्वाद मिल रही है इन लोगों को? मस्जिदें आप बनाएं, मदरसे बनाएं, जो काम भी करें फलाह बहबूद के, आप उसको एक सिस्टम के तहत करें। ये तो नहीं है ना कि आप इस स्टूडियो के अंदर आके आप मस्जिद बना लें या मदरसा बना लें, ये तो नहीं होगा ना। लेकिन ये सारी बातें हैं कि हम अभी तक आजाद नहीं है सही मानों में। देखिए, हमें इस फोरम पे हम आजाद हो, हमारे लिए अफसोसनाक बात यह है कि कायदे आजम जो है एक ना सिर्फ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, बल्कि हम जब बचपन में स्टूडेंट थे हमने उनकी तो हमें हिफाजत यही की। पता था कि ये एक रूहानी शख्सियत भी है। हाँ। हमारे लिए वो उनकी बहन मोहतरमा फादर फातिमा ऑफ द जिन्ना नेशन थी। के साथ जो सलूक हुआ, क्या वो आजाद मुमलिकत में हो सकता था? एसी लगे हुए हैं, एसी का बिल हम नहीं दे सकते, स्कूल में बच्चा दाखिल करवाने जाए तो उसकी हम फीस नहीं दे सकते, हमें छींक आ जाए तो डिस्प्रिन की गोली अफोर्ड नहीं करते हम कि वो खरीद सकें। 4 आने की गोली होती थी, आज वो गोली भी 2.5-3 रुपए की गोली हो चुकी है। कहां खड़े हैं हम?
हमेशा जिंदाबाद। धोखे में लिपटी थी अमन की बात, हाथ में था बारूद झूठ के साथ। एक रस्म पुरानी फिर से रचाने की साजिश हुई, लफ्जों में जहर और तस्वीरों में धोखा। सब कुछ वहां था पर सच के सिवा। मगर हम जो वक्त की आगोश में परवान चढ़े, याद रखते हैं बुजुर्गों की जिद्दोजहद मुसलसल। एक दिन फिर ऐसा भी आया जो सिर्फ गुजरा नहीं, तारीख पे नक्श छोड़ गया। पूरा भारत जंग चाहता है तुम्हारे साथ। फितना परवर को मिला करारा जवाब, जग हंसाई मिली उसको बेहिसाब। चांद ने देखा आसमान से बिजली नहीं, इरादे गिरे। दिन के उजाले में रनवे पर सवाल जलते रहे और हमने जवाब दिए सब बस्ता होकर। ना शोर ना हंगामा, बस एक तौहीद और हक का नारा। फिर वो हुआ जो दुनिया ने ना सोचा ना ही संभाला गया। तकब्बुर के बुत नरम मिट्टी की मानिंद नदामत और रुस्वाई के दरिया में बह गए। चुपचाप रात की स्याही में एक सरे खम तस्लीम आया। जंग के नक्कारे बंद हुए, मलबा उठाया जाता रहा। सिंदूर लगाकर जो निकले थे, कलंक लगाकर यूं घर लौटे। ये तो बहुत अलार्मिंग है। देखिए ये हुक्मरान जो हैं, ये कायदे आजम और उस वक्त के जो सारे हमारे जय्यद रहनुमा थे, उनकी तफैल ही पाकिस्तान बना था और आम लोगों ने जो कुर्बानियां दी थी। लेकिन आज ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, ये तो हमें पता था कि उनकी कुछ जो बुक्स हैं वो उनके ऊपर वो बैन है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च भी नहीं हो सकता है, PhD नहीं हो सकती। और हमने ये देखा, आपने भी देखा कि ऐसे ऐसे कोई शायर और ऐसे कुछ नाम नहाद लोग हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता और उनके ऊपर जो यूनिवर्सिटी हैं वो PhD करवा रही होती है। देखिए काशिफ साहब, मुझे ऐसे लगता है कि हम बोनों को इस वक्त लीडर बना रहे हैं। इस कौम के जो असल मोहसिन थे, जो इस कौम को बनाने वाले थे, हमने उनको पशे पुश डाल दिया है। अभी आप बात कर रहे थे कायदे आजम के ऊपर जो है कि हम PhD नहीं कर सकते। आप मादरे मिलत के साथ जो सलूक हुआ, आपको क्या ये नहीं पता? आज पूरे दिन पूरे मीडिया पर मादरे मिलत का कितना रोल बताया गया, कितना बताया गया कि उनके पाकिस्तान के लिए क्या बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। मजहब के साथ सरकारी टीवी भी नहीं बना देता कायदे उनको। आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बाबा एक कौम है, उनकी वो बहन थी और उसको हर मुश्किल वक्त में मादरे मिलत ने शादी इसलिए नहीं की कि इस कौम के को इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो उनका भाई कर रहा है, ताकि उसको कोई मुश्किल ना आए, उनकी खिदमत में लगी रही और हर जगह उनके लिए एक समझे सतून बनकर सामने आई। उनके साथ उनकी जिंदगी के अंदर उनके साथ जो सलूक किया गया और फिर उनकी किताब पर बैन लगा दिया गया। अब यहाँ पर अब मैं क्या कहूं, मेरे साथी हैं, मैं मौजूद साथी हैं, लेकिन इनकी मासूमियत पर क्या कुर्बान जाने को दिल चाहता है। ये कह रहे हैं जी कि लियाकत अली खान साहब के कातिल नहीं पकड़े गए। ये तो मोहतरमा बेनजीर के कातिल नहीं पकड़े जा सके इनसे। इनकी अपनी गवर्नमेंट रही, अभी भी ये कहते हैं जी कि हम हमायती हैं। हमायती हैं भाई, आप हुक्मरान हैं इस वक्त। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, आप कह रहे हैं हम सिर्फ हिमायत कर रहे हैं। और भाई आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। पूरे सिंध में आपकी गवर्नमेंट है, चेयरमैन सेनेट आपके हैं, बाकी सूबों में भी आपके, बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है, हर जगह आप तो मुकम्मल तौर पर है। आज आपको उसने कारकर्दगी या जो भी हुआ, आपने मुझे नहीं समझ आता। बिलावल भुट्टो साहब, मैं इसको मानता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के केस की दुनिया भर में वकालत की, ब्रिलियंट पर्सन है, लेकिन क्या जिस लेवल का तमगा उन्हें दिया है, क्या उसके वो अहल हैं? और पीपल्स पार्टी के जिन वजीरों को आज तमगे दिए, उन्होंने क्या ऐसा किया है? ये हुक्मरान भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा था, मैं आज किसी सियासी जमात का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं निजाम की बात करना चाह रहा था, क्योंकि हमने 78 सालों में जो कुछ देखा, हमें आज निजाम की बात करनी थी। अच्छा असली साहब, इस किस्म के जो अवार्ड्स दिए हैं, एक तो मैं समझता हूँ कि अवार्ड्स की वैल्यू कम हो गई और अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर कोई मीडिया पे आवाज भी नहीं उठाता है। नहीं, इसलिए देखें, आपको पता है काशिफ साहब, मुझे भी पता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी भी एक जिम्मेदारी एक साबका पार्टी के ऊपर भी है कि उन्होंने इस तरीके से इस आजादी को मिसयूज किया कि हमें आज वो फेस करना पड़ा। सिविल लिबर्टीज जो थी आपकी 9 मई के बाद आपकी कंप्रोमाइज हो गई।
کیونکہ نہیں ایسا واقعہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس میں پولیٹیکل جماعتوں کی بھی, لانے والوں کی بھی, اور پھر اس کے بعد ان سے مکر جانے والوں کی بھی, یہ غلطی ہے نا ساری. اب میں نظام کی بات کر رہا ہوں. اس نظام کی صورتحال یہ ہے کہ ایٹمی قوت, انڈیا کو جنگ ہرانے والا, پاکستان دنیا کا ایک بڑا زرعی ملک, جس کی جو اس وقت آپ پنجاب کی اگر میں بات کروں اس وقت زراعت کی, تو وہ دنیا کی ایک بڑی باسکٹ ہے, فوڈ باسکٹ ہے. ماضی کے اندر اب سینٹرل ایشیا تک جو تھے بہت سارے جو حملے تھے اس ریجن کے اوپر نہ ہو سکے, کہ جب حملہ پر آتے تھے ان کو خوراک لیتے تھے, جو ان کی ضروریات تھی ان کو بارڈر پہ دی جاتی تھی, واپس چلے جاتے تھے. آج اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر, اور میں لاہور کی بات کرتا ہوں, کراچی کی بات کرتا ہوں, وہ بھائی گنا اتنی آپ کی بمپر ہوئی, آپ کی جو اس وقت اس کی جو فصل ہوئی, آج آپ کے شہر میں چینی لائیں, مجھے چینی لے کے دکھائیں. یہ ایٹمی قوت ہے, یہ ملک انڈیا کا اور آ رہا ہے, چینی نہیں ہے. جبکہ آپ کے ساری ہمارا یہ کوسچن تو پھر میرے خیال میں میننگ لیس ہو گیا نا, کہ قائد کا پاکستان کہاں ہے. میں نے وہی کہا نا, پھر اس میں قائد اعظم کہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں. آج سارا دن آپ نام ہی ایلیمینیٹ کر دیا. میں کہتا ہوں نام ہی کسی کا نہیں ہے. آپ کے وہ ہیرو دکھائے جا رہے ہیں آپ کو, جو میرا خیال ہے مطلب رانا ثناء اللہ صاحب اس قوم کے ہیرو ہیں. خدا کا خوف کرنا چاہیے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, بلاول بھٹو صاحب نے بڑا رول پلے کیا, اپنے لیکن کیا لیاقت وہ علی اس خان لیے صاحب کی بات ہوئی, محترمہ فاطمہ جناح کی ہوئی, خواجہ ناظم الدین, یہ بڑے نام تھے نا, آپ نے اپنے بڑے ناموں کو غائب کر دیا, نکالا بھی نا یہاں سے, آپ نے نکال دیا ٹیکنیکلی, اور آپ نے بونوں کو لیڈر بنا دیا. جس قوم کی ذہنی حالت یہ ہو, جس کے میڈیا کی یہ حالت ہو, آپ یہ کہنے ہیں ہم نے 78 سالوں میں تھوڑا ایک اور سکسیسز ہیں ہماری, ہمارے فیلیئرز بڑے زیادہ ہیں, اور اس میں سے کچھ تو بڑی خوفناک ہے. وہ 78 سال میں بالکل ٹھیک ہے, وہ جو بات تھی کہ مطلب جو مجموعہ تھا اس میں سے فیلیئرز ہمارے زیادہ ہیں. رنداوا صاحب مجھے بتائیے گا, قائد اعظم نے جو پاکستان کا خواب دیکھا, جسے ہم قائد کا پاکستان کہتے ہیں, اس میں جو ہے پاورفل جو ہمارے ماسیز ہیں, ریاست کی جسے بات کرتے ہیں, ریاست کا باشندہ جو تھا وہ اس ریاست کا مالک تھا. آج آپ ریاست کے باشندوں کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ حکمرانوں کی تو بات ہم نے کر لی, کرتے رہیں گے, ختم ہونی نہیں ہے. ان کی جو پاکستان کے ساتھ جو بھی انہوں نے کیا اس کو چھوڑیے, ریاست کا باشندہ کہاں کھڑا ہے؟ سر آپ نے ایگزیکٹلی وہی پوائنٹ لیا. میں جب بات ہو رہی تھی تو میں اپنا لکھ رہا تھا. بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب بھی آپ کوئی کرٹیک کرتے ہیں جی جی, تو کرٹیک اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوتی جب تک آپ اس کا کوئی ہمیں ریوائول بھی تو کرنا ہے. یہ ہمارا پاکستان ہے, دیکھیں, اور اس پاکستان کو ہم نے آگے لے جانا ہے. ایسا کیا کیا جائے, ہم تو دیکھیں اس میں کاشف صاحب ہمیں جدوجہد کرنا ہوگا. میں آپ کو سیدھی سی بات ہے, یہ جدوجہد نہیں کر رہے, 2% ہم جو ہے صرف نا, چپروسی کر رہے ہیں اپنی میں سیاسی آج آپ کو پارٹیوں بتاؤں, کی, یہ اپنے کاشف گناہوں صاحب, کی. بس اگر اس ملک کی 2% اشرافیہ کو ہٹایا نہ گیا, انہیں سبق نہ سکھایا گیا, تو 25 کروڑ عوام کو یہ روز ماریں گے. کیوں جی, ایگری کرتے ہیں نا آپ؟ سر بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا جیسے کہتے ہیں نا ہاؤ ٹو اچیو دیٹ اینڈ, میں یہی کہوں گا کہ جی جو لوگ سفرر ہیں, جو 98% سفرر ہیں, وہ اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں, اور گریجول ہوتا ہے, بٹن دبانے سے نہیں ہوتا. ہیومن ریسورس کے اوپر, بچوں کے اوپر انویسٹ. دیکھیں, ہمیں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بولنا اس لیے بھی پڑتا ہے کہ قائد اعظم کی عزت تکریم, علامہ اقبال کا جو کردار تھا, اس میں کمی عوام کے دلوں میں نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن آج ہم ہو بھی نہیں دیکھتے ہیں سکتی کہ موجودہ حکمران جو ہیں, ان کی سٹوریز جو ہیں وہ سلیبس میں آ جائے, فاطمہ جناح کی نہ ہو, علامہ اقبال کی نہ ہو, قائد اعظم کی نہ ہو, تو میرے خیال میں بہت سر اس انفارچونیٹ وقت ماڈرن کلچر ہے, بڑی ٹاپ یونیورسٹی میں ٹاپ پروفیسرز ہیں, وہ جناح صاحب کہتے ہیں, یہ فیشن بن گیا ہے, وہ آبجیکٹ کرتے ہیں علامہ کیا اقبال کرنا کے چاہیے اوپر. جی؟ احسن جاز صاحب آپ بتا دیجئے اس کے لیے. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ یہ اوپر سے ساری چینج آئے گی, لیکن جو آپ کا طبقہ آپ کے اس نظام پر قابض ہے, ذمہ دار آپ ان کو قرار دیں. آپ دیکھیں نا, آپ پورے ادارے جو ہیں پروجیکشن تو آپ کے پرائیویٹائز ہو گئے نا, اس کا مطلب ناکامی آپ کے تمام سرکاری, ریاست آپ کی جو ہے پوری رہن, ہر ادارہ آپ کا IMF کے آگے رہن ہے. جو باقی بچ گئے تھے آپ اس کی نجکاری کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے پورے آپ نے جب میں بیڈ کریسی کہتا ہوں, بیڈ کریسی کی شکل میں آپ فوج زفرے یہ اتنے قابل ہوتے تو ادارے چلتے, اس کو ہم پال رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ تو بات ہے, تعلیم یافتہ CSS کرنے کے بعد آگے غریب لینے والے کو ٹھڈے مار رہا ہے. بہت پرابلم, ٹھیک ہے نا, وہ کیا مطلب سیکھ کر آیا ہے, اس کو کوئی ایتھکس نہیں ہے, کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے. دیکھیں, میں آج آپ کو صاحب کی بات کاشف صاحب پتہ ہے وہ کہنے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں تعلیم کی حالت یہ ہے کہ آپ ڈگریاں لے کے جو نوجوان نوکری کی کئی سال دھکے کھاتا ہے نا, وہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ہوتا ہے,
और एक करप्ट ब्यूरोक्रेट का बच्चा बड़ी सी गाड़ी में गुजर के उसे धूल डाल के जब गुजरता है ना, बिल्कुल ठीक तो है। आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम मैं पर, सर पूरे ये कह निजाम रहा पर था एक कि जब बहुत बड़ी रेनेसांस उंगली हुई यूरोप में, जी जी उस वक्त जो आज हम हालात की बात कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा खराब थे। राइट। लेकिन कहां से किसी ने कोई आर्ट्स में, म्यूजिक में, रूहानियत में जलाया और उसके 200-300 साल लगे उस रेनेसांस पीरियड को। देखिए फ्रेंच के आज तो हमारे पास आर्ट भी नहीं है और म्यूजिक भी नहीं है। बहुत बड़ा रोल था। यानी आप सिट बैक नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा। टाइम खत्म हो जी, मैं ये कहूंगा, देखिए आप बात कर रहे थे कि मतलब हमें कैसे, हमें अपने सिलेबस को दुरुस्त करना होगा, हमें अपने असاتذہ की जो है वो खिदमत करनी होगी। आज हालत ये है कि वाजिब साहब, हर स्कूलों हर में सेक्टर में जो है वो 20,000 रुपए था, उसको तनख्वाह हर सेक्टर में आपको अदल करना रिटायर्ड होगा। जज जो है तो ये वो रियासत 25 से का 30 काम लाख है, रुपए ठीक कह रहे तनख्वाह थे। ले रहे हैं। रियासत को हर सेक्टर में अदल हम करना अपना होगा। जो सिलेबस है आप तीनों दोस्तों को बहुत शुक्रिया, टाइम की कमी आ और गई। ऑक्सफोर्ड में ले गए, उसको वापस लाना थैंक यू होगा। वेरी मच जी, आप तीनों दोस्तों का अपना कीमती टाइम देने का। हमने बात की कायद का पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली हमें का पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा जो कायद ने ख्वाब देखा था, वो पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा। लेकिन रियासत को अपने एतबार बदलने होंगे। रियासत के जो मेन ऑर्गन गवर्नमेंट हुआ करती है, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अवाम मुश्किल में है। रियासत का जो अहम मालिक है वो रियासत के बशिंदे होते हैं, वो प्रॉब्लम में है। और ये कायद का पाकिस्तान नहीं है। कायद आजम को जाहिर है कि हम हमेशा से मोहब्बत भी करते हैं, जिंदाबाद भी कहते हैं, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, लेकिन अवाम को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। India's military says it's hit 9 targets in Pakistan. State of emergency has been declared in the Pakistani province of Punjab. वक्त गुजर जाता है, मगर कुछ लम्हे कौमों की पहचान बन जाते हैं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, एक याद दहानी थी कि हर पाकिस्तानी एक सिपाही है, जिन्हें कोई खौफ, कोई हालात डर के आगे झुकने नहीं देते। कोई परचम में लिपटकर वफा की तस्वीर बन जाता है और कोई उसे सीने से लगाए मुस्तकबिल की जमानत। कोई बरसों बाद ली गई आजादी के तहफ्फुज़ के लिए सरहद पे खड़ा है, तो कोई उस पर नाज किए मुस्तकबिल के लिए तैयार हो रहा है। समंदर की गहराई से आसमान की वसत तक, जब कौम का हर फर्द खुद परचम बन जाए, तो समझ लो अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि हमें साथ जोड़े है दुआओं का एक हिसाब। वक्त गवाह है कि हर इम्तिहान में हम न सिर्फ जिंदा दिल